انشاءاللہ ہم سورہ حجر آیت نمبر 37 اور 29 کا ترجمہ تشریح پڑھنے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتلقف فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ کنز العرفان: وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چند ظاہری اور باطنی اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اس کے قلبی و لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے نماز قائم کرنے، انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے لوگ مسجد میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا یہ ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی اور یہ ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار، دکانداری سے بڑھ کر تھی، اس لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دکان کے مسجد کے پاس ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کے بجائے اپنی دکانداری میں لوگ مصروف رہتے ہیں، اور اس اندیشے سے بھی نماز میں حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گاہک آیا تو خالی لوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت سمجھنے سے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معبود چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ سبحان اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق پر سب سے زیادہ گراں یعنی باری نماز عشاء اور فجر ہے۔ وہ جانتے کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو فرمایا گھسیٹتے ہوئے مسجد کو آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے امراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیاں اکٹھے کیے ہوں سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں پر آگ سے ان کو جلا دوں۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ بعض حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے جانوروں اور بچوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا ہوں، وگرنہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں کے اندر ہی جلا دیا جائے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز ادا کرنے کے بہت زیادہ جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، نماز ادا کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اس کے مال کا شر جو ہے اس کے مال سے چلا گیا۔ اور یہاں پر حدیث قرآن پاک کی آیت کے اندر بطور خاص مردوں کا نماز کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر کیا گیا، تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ مردوں کا بطور خاص ذکر اس لیے ہوا کہ عورتوں پر جمعہ یا جماعت کے ساتھ دیگر نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہونا جو لازم جو ہے یہ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھڑی میں نماز ادا کرنا یہ دالان یعنی بڑے صحن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو البتہ عورت پر جماعت کے ساتھ جمعہ وغیرہ عید وغیرہ کی نماز جو ہے یہ لازم نہیں ہے،
البتہ مرد پر جو ہے جواز پنجگانہ، اسی طرح جمعہ کی نماز اور عید کی نماز وغیرہ پڑھنا یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔